وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، یا حامان ابنی لی صرحا، اے حامان میرے لیے ایک محل بنا، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں آسمان تک پہنچ جاؤں. آسمان کے قرب تک پہنچنا مراد ہے. اسباب السماوات، آسمان کے اسباب تک میں پہنچ جاؤں اور اوپر جا کر دیکھوں. فاطلع، پھر میں جھانکوں. فرعون نے کہا، الہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی طرف جھانک کر دیکھوں اور دیکھوں کہ جس خدا کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس کا وجود کہاں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بات یا تو فرعون نے مذاق کرنے کے لیے کہی، اور دوسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی توجہ ہٹانا، تاکہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کی طرف سے غیر متوجہ ہو جائیں اور اس کی تعمیر کردہ عمارت کو دیکھنے لگیں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور بے شک ضرور میں گمان کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اب آپ سوچیں کہ ایسی بے وقوفوں جیسی باتیں فرعون کر رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، فرعون کے لیے اس کے برے اعمال خوبصورت بن گئے. انسان کی سب سے بڑی تباہی اس مقام پر ہے کہ جب گناہ کو بندہ گناہ نہ سمجھے اور اچھا کام سمجھنے لگے. اس کے بعد پھر وہ تباہی کی وہ منازل ہیں، وہ طبقات ہیں کہ پھر واپسی نہیں ہوتی. جب تک انسان گناہ کرتا ہے مگر گناہ کو برا سمجھتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، توبہ کی امید ہے، واپس پلٹنے کی امید ہے. مگر جب وہ گناہ کو اچھا سمجھنے لگے، برائی کو نیکی سمجھنے لگے، یا گناہ کو گناہ نہ مانے، تو پھر وہ کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور فرعون کو سیدھے راستے سے روک دیا گیا. ان گناہوں کی لذتوں نے اسے روک دیا. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، فرعون کے تمام مکر و فریب وہ تباہی میں ہیں، وہ خود اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے. اس رکوع میں اس بات کا درس آخر میں دیا گیا کہ انسان گناہ کرتے کرتے گناہوں کا ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ گناہ اسے اچھے لگنے لگتے ہیں. اللہ تعالی اس اسٹیج سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. یہ درجہ آنے سے پہلے پہلے، یہ طبقہ آنے سے پہلے پہلے، اور سوچ کے اس بگاڑ سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً اگر انسان گناہ کرتا ہو اور اسے افسوس بھی ہوتا ہو تو کبھی ٹھوکر لگتی ہے، کبھی دنیا ٹھکرا دیتی ہے، تو وہ اس کا دل پسیج جاتا ہے اور پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے. مگر جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا وہ مصیبت میں ایک جملہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے نہ جانے ہم سے کون سا گناہ ہو گیا اس لیے مصیبت آ گئی. یعنی دن رات گناہوں میں پڑا ہے لیکن کہے گا نہ جانے کون سی خطا ہو گئی. اللہ تعالیٰ ایسی سوچ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے.